اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والوں، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی، ایمان لاؤ۔ اور جو شخص ایمان نہ لائے بلکہ اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے تو وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نازل فرمائی تھی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور ان کو ایمان والے کہہ کر اور پکارا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے، ایمان لانے کے بعد پھر انہیں ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں ایمان لائیں، ظاہری ایمان ہی پر اتفاق نہ کریں۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 28 میں، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا اجر دے گا، تمہارے لیے نور پیدا کر دے گا جس کی روشنی میں تم جاؤ گے اور منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے، اور تمہارے مغفرت فرمائے گا، اور اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں، بے شک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور جو لوگ یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا سابئی ہیں، غرض یہ کہ وہ کسی بھی مذہب، جماعت یا فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا یہ تعلق ان کے کچھ کام نہ آئے گا، بلکہ جو شخص بھی اللہ پر ایمان لائے گا، قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اس آیت میں بھی ایمان والوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی خوف نہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان دو طریقے کا ہوتا ہے، پہلا ایک ظاہری اور زبانی ایمان، دوسرا حقیقی اور قلبی ایمان۔ حقیقی اور قلبی ایمان ذرہ بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 میں، دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، لہذا یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، اس لیے کہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔
مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کسی قسم کا شک نہیں کیا اور اللہ کے راستے میں اپنے مال، اپنی جانور کے ساتھ جہاد کیا، یہی لوگ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں۔ مندرجہ بالا آیات سے معلوم ہوا کہ حقیقی ایمان بعد میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حقیقی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پیدا ہوتا ہے۔ حقیقی ایمان پیدا ہو جانے کے بعد دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ الغرض صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں ایمان لانا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، بلکہ فرشتوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسولوں پر اور روز قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی ملاقات پر، اس کے رسول پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ اے لوگوں، صحیح معنوں میں ایمان لائیے، صرف کلمہ پڑھ لینے کو کوئی کافی نہ سمجھیے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن زندہ ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے پر بھی ایمان لائیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔